بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اسی طرح معصوم، عالم زمانہ اور افضل اثر تھے جس طرح دیگر انبیاء و مرسلین تھے۔ وہ بے انتہا رحم دل اور خدا پرست تھے اور حضرت موسیٰ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ کو نبوت حضرت حزقیل اور حضرت اسماعیل کے بعد عطا ہوئی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ امام سلبی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: الیاس بن یاس بن فخاس بن ہارون بن عمران۔ الیاس یاس کے فرزند تھے اور وہ فخاس کے بیٹے تھے، اور وہ ہارون بن عمران کے فرزند تھے۔ ایک روایت کی بنا پر آپ کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن میشا بن فخاق بن فرار بن ہارون۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے جب ارض شام کو فتح کیا تھا تو انہوں نے مختلف ازواج کی نسلوں میں اسے تقسیم کر دیا تھا۔ یہ لوگ شام اور مصر کی زمینوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ تھوڑے زمانے تک یہ لوگ راہ راست پر رہے۔ اس کے بعد حضرت حزقیل اپنی منزل حیات گزار کر چلے گئے تو ان لوگوں میں بے پناہ سرکشی پیدا ہو گئی اور بے شمار افراد دین موسیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ وہ لوگ جو سخت بت پرست بن گئے تھے، ان میں مقام البیت اور اس کے اطراف کے لوگ بھی تھے۔ ان لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام لاجب تھا۔ اس نے ایک بت بنا رکھا تھا جو 20 ہاتھ لمبا تھا اور اس کے 4 منہ تھے۔ روایت روزۃ الصفا، شیطان اس کے اندر سے بولتا تھا۔ اس بت کی حفاظت کے لیے 400 افراد تعینات تھے۔ اس بت کا نام لجل تھا، لیکن ایک روایت کی بنا پر لجل بت کا نام تھا اور بک مقام کو کہتے تھے۔ پھر دونوں کو ملا کے لجل بک مقام کا نام قرار پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ کا نام احاب بن عمری تھا۔ غرض یہ کہ جب بت پرستی اور نفس پرستی حد سے بڑھ گئی اور لوگوں نے خدا کو بالکل بھلا دیا تو خداوند عالم نے حضرت الیاس کو ان میں مبعوث فرمایا اور حکم دیا کہ بادشاہ لاجب اور اس کی رعایا کو راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ حضرت الیاس نے ان لوگوں میں تبلیغ شروع کی، لیکن ایک شخص کے علاوہ جو لاجب بادشاہ کی بیوی اربیل کا کاتب تھا، کوئی ایمان نہ لایا۔ بادشاہ کی یہ عورت سخت فاجرہ اور فاسقہ تھی۔ زناکاری اس کا شعار تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے 7 بادشاہوں سے رابطہ پیدا کیا اور سب کو مکر و فریب سے قتل کر دیا تھا۔ یہ عورت اس بادشاہ لاجب پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب اس کا شوہر کہیں باہر چلا جاتا تھا تو یہ امور سلطنت کی خود نگرانی کرتی تھی اور احکام نافذ کرتی تھی۔ یہ عورت اس درجہ ظالم تھی کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ بہت سے انبیاء کو قتل کرا چکی تھی اور بہت سے صالحہ کو تحت تیغ کرا چکی تھی۔ اس کے پڑوس میں ایک مرد صالح رہتا تھا جو وحدانیت کا پرستار تھا، جس کا نام مصدقی تھا۔ اس کے پاس ایک باغ تھا جو قصر بادشاہ کے قریب واقع تھا اور بے انتہا جاذبیت رکھتا تھا۔ یہی باغ اس کے گزارے کا سبب و ذریعہ تھا۔ اس باغ کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں اکثر بادشاہ اور اس کی بیوی بھی آ کر تفریح کیا کرتے تھے اور اکثر اس میں دوپہر کو آرام بھی کرتے تھے۔ بادشاہ اس مرد مومن سے بہت خوش تھا، لیکن اس کی عورت اس سے بے پناہ حسد کرتی تھی۔ اس نے کئی بار یہ چاہا کہ اس مرد صالح کو قتل کرا دیا جائے اور اس کے باغ پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن بادشاہ اس کی مخالفت کرتا رہا اور اسے سمجھاتا رہا کہ اس قسم کے ارادے سے باز رہے۔ عورت بادشاہ کی وجہ سے مجبور تھی اور اسے قتل مومن کا موقع نہ ملتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کسی طویل سفر پر چلا گیا تو اس زن فاجرہ کو دل کی آگ بجھانے کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنے دستے نگر لوگوں کو بلا کر سمجھا بجھا دیا اور کہا کہ میں مرد مومن پر یہ الزام لگاؤں گی کہ اس نے بادشاہ لاجب کو گالیاں دی ہیں اور تم لوگ اس کی گواہی دے دینا کہ واقعاً ایسا کیا ہے۔ ادھر سازش ہو رہی تھی، ادھر مرد مومن مسجد کی محو عبادت تھا۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ اس کے خلاف کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ الغرض صبح کے وقت جب دربار لگ چکا تو ایک شخص مصدقی کے پاس بھیجا گیا، وہ اسے بلا کر لایا۔ جب وہ بیچارہ دربار میں پہنچا تو زن فاجرہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم بادشاہ وقت لاجب کو گالیاں دیتے ہو۔ اس نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ بادشاہ نے میرا کیا بگاڑا ہے کہ میں اسے گالیاں دوں گا؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم ضرور بادشاہ کو گالیاں دیتے ہو۔ اس نے پھر معذرت کی اور کہا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سن کر زن فاجرہ نے مجمع کی طرف رخ کیا
اور ان لوگوں سے گواہی چاہی۔ ان سب نے کہا کہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے، اس نے بادشاہ کو ضرور گالیاں دی ہیں اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ گواہی کی تکمیل ہوتے ہی اسے قتل کیے جانے کا حکم دے دیا گیا۔ وہ مظلوم بے گناہ مسکی چشمے زدن میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ قتل اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ جو بادشاہ کو گالیاں دے اس کی سزا موت ہے۔ مرد مومن کے قتل ہو جانے کے بعد اس زن فاجرہ نے اس کے عظیم الشان باغ پر قبضہ کر لیا۔ جب بادشاہ سفر سے واپس آیا اور اسے اس ظلم عظیم کی خبر ہوئی تو وہ سخت ناراض ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا تو نے سخت ظلم کیا ہے، اب تیرے اس ظلم عظیم کے بعد ہم لوگ کبھی سکون نہ پا سکیں گے۔ یہ تو نے بڑی حماقت کی اور بہت برا کیا۔ وہ ہمارا بہترین پڑوسی تھا، ہم نے ہمیشہ اس کو اچھی نظر سے دیکھا اور ہم اس کی ہمیشہ عزت کیا کرتے تھے۔ زن فاجرہ نے کہا کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا ہے اور تو ناراض ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اس مرد مومن کے قتل سے غضب خدا بھڑک اٹھا۔ اس نے حضرت الیاس کو حکم دیا کہ تم جا کر لاجب سے کہہ دو کہ وہ اور اس کی عورت دونوں توبہ کریں اور غاصبی باغ مزدکی کے وارثوں کو واپس کر دیں، ورنہ میں ان دونوں کو اسی باغ میں موت کا ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ حضرت الیاس نے جا کر لاجب کو حکم خداوندی سے آگاہ کیا۔ لاجب نے جو ہی حضرت الیاس سے پیغام خدا سنا، اس کی کھوپڑی بھڑک اٹھی اور سیخ پا ہو کر بولا کہ میں تمہاری ایک بات بھی نہیں مانتا اور یہ سمجھتا ہوں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل لغو ہے۔ نہ تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ تمہارا خدا ہمارا کچھ کر سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے بادشاہ پوری توجہ کے ساتھ بت پرستی کر رہے ہیں اور کبھی کبھی ان سے ظلم بھی ہو جایا کرتا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں بگاڑتا اور وہ عیش کر رہے ہیں۔ حضرت الیاس نے فرمایا کہ میں نے فرمان ربانی تم تک پہنچا دیا اور میرا کام اتنا ہی تھا۔ اب آئندہ حالات کی ذمہ داری خود تم پر ہوگی اور تم عنقریب اپنا اور اپنی عورت کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ سننا تھا کہ ان لوگوں نے حضرت الیاس کو اسی مقام پر قتل کر دینے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر نکل کھڑے ہوئے اور آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں اپنا مسکن بنا لیا۔ وہ ایسی جگہ جا کر غائب ہوئے کہ بادشاہ اور اس کی رعایا انہیں تلاش نہ کر سکی۔ وہ رات دن حضرت الیاس کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ دستیاب نہ ہوئے۔ باروایت ارائے سے سلبی وہ پہاڑ کے مستحکم اور محفوظ کوہ میں 7 سال تک اس عالم میں رہے کہ گھاس پات اور جنگل کے پھل کھاتے تھے اور چشمے کا پانی پیتے تھے۔ خداوند عالم انہیں چھپائے ہوئے تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا اور ان سے ہر قسم کی بلا کو دور رکھتا تھا۔ حضرت الیاس اسی عالم غیبت میں رہے اور خدا کی طرف سے معین مدت کے بعد برآمد ہوئے، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ بادشاہ لاجب کا عزیز ترین فرزند بیمار ہوا اور اس کی حالت روز بروز گرتی رہی، جس کی وجہ سے بادشاہ اور اس کی عورت کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ ان لوگوں نے پہلے تو اس کا علاج کرایا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو یہ فیصلہ کیا کہ اپنے معبود لجل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے انسانی پیشانی حسب عادت پتھر کے خدا کے سامنے رکھ کر اپنے فرزند کی صحت کے لیے دعا کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور کوئی جواب بھی نہ ملا، حالانکہ اس سے قبل وہ شیطان جو جوف لجل میں داخل ہو جایا کرتا تھا کچھ نہ کچھ ابد لجل سے کہہ دیا کرتا تھا۔ اب چونکہ خداوند عالم نے جوف لجل میں شیطان کا داخلہ بند کر دیا تھا، اس لیے کوئی آواز نہ آئی اور بادشاہ اور اس کی بیوی بڑے مایوس ہوئے، اور انہوں نے اپنے 400 مقربین سے جو شیطان کی بات جوف لجل سے سن کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے کہا کہ آخر میرے فرزند کا کیا بنے گا اور ہمارا معبود آج کچھ بولا کیوں نہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کے نہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم لوگوں سے اس بنا پر ناراض ہے کہ تم نے اب تک الیاس کو قتل نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں جلد سے جلد قتل کر دیں، لیکن وہ دستیاب نہیں ہو رہے اور میری حالت علالت فرزند سے ایسی ہو گئی ہے کہ میں کسی خصوصی توجہ کے قابل نہیں رہا۔ اب جب تک میرا فرزند تندرست نہ ہو جائے گا میرے لیے قتل الیاس کے لیے مزید توجہ ممکن نہیں۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ پہلے میرے فرزند کی صحت و عافیت کی راہ نکالو، اس کے بعد مجھ سے قتل الیاس پر زور دو۔ یہ سن کر ان لوگوں نے لجل کے پاس جا کر ترضا وزاری کی اور درخواست کی کہ بادشاہ کی لڑکی کو شفا دے دی جائے، مگر وہ بت کا بت بنا بیٹھا رہا، نہ خود بولا
نہ اس کا شیطان ہی بول سکا، تو خادموں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ ان 400 مقربین لجل کو شام بھیج دے تاکہ وہ وہاں کے بتوں سے لجل کے لیے سفارش لائیں اور لجل آپ کے فرزند کو تندرستی دے دے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے ان 400 مقربین کو، جنہیں وہ نبی جانتا تھا، حکم دیا کہ شام جاؤ اور وہاں کے بتوں سے لجل کے لیے سفارش کراؤ تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو کر میرے فرزندوں کو شفا دے دے۔ وہ لوگ حسب حکم روانہ ہوئے اور بتوں کے پاس جا کے گریہ وزاری کیا اور کہا کہ ہمارے معبود لجل کی خدمت میں سفارش کر دیں تاکہ وہ فرزند بادشاہ کو شفا دے دے، مگر بت حیرت سے ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے، نہ ان کی سن سکے نہ ان سے کچھ کہہ سکے۔ بالآخر وہ اپنا سا منہ لیے ہوئے واپس آ گئے۔ اسی دوران میں جبکہ وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس پہاڑ کی طرف سے گزرے جس میں حضرت الیاس فروکش تھے۔ وہ جب پہاڑ کے نیچے پہنچے تو الیاس کو حکم خداوندی ہوا کہ تم ان لوگوں کے سامنے آ جاؤ۔ حضرت الیاس پہاڑ سے اتر کر ان لوگوں سے ملے اور کہا، بادشاہ سے کہہ دینا کہ الیاس نے کہا ہے کہ ہمارا خدا جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ وہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور اسی نے ساری کائنات پیدا کی ہے۔ تم جو بتوں کے سامنے سر مارتے پھر رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تمہارا فرزند بیمار ہے اور وہ عنقریب مر جائے گا۔ ہمارا خدا اسے موت دے دے گا اور تمہارے بت اسے بچا نہ سکیں گے۔ اب بھی بہتر ہے کہ وحدانیت کا اقرار کر لو، سابق گناہوں سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو، اور سب کی پرستش کرنا چھوڑ کر معبود حقیقی کے سامنے پیشانی رکھو۔ ان لوگوں نے جب یہ کلمات سنے تو لرزہ بر اندام ہو گئے اور باروایت روزۃ الصفا وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہاں سے بادشاہ کو شام کی داستان اور دامن کوہ سے الیاس کا خدا کا فرمان اس کے پاس بھجوا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ کا غصہ حضرت الیاس کے خلاف تیز ہو گیا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ جتنے خدا ہیں سب ہم سے اس بنا پر ناراض ہیں کہ ہم اب تک الیاس کو قتل نہیں کر سکے، اور اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ الیاس پہاڑ میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے 50 سپاہیوں کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں جاؤ اور جس صورت سے ممکن ہو سکے الیاس کو گرفتار کر کے قتل کر دو۔ یہ حکم کے بندے ایک نبی خدا کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے اور اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ امان خدا میں فروکش تھے۔ یہ لوگ جیسے ہی ان کے قریب پہنچے، خداوند عالم نے دعائے الیاس کی بنا پر ایک شعلہ نار بھیج دیا اور سب کے سب بھسم ہو گئے۔ جب بادشاہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے پھر ایک لشکر بھیج دیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ باروایت روزۃ الصفا اور آرائش امام سلبی، جب بادشاہ لاجب اور اس کی عورت یعنی فاجرہ بیوی دونوں قتل الیاس میں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو انہوں نے یہ صورت اختیار کی کہ ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اس کی قیادت اس وزیر کے سپرد کر دی جو اس عورت کا کاتب اور مملکت کا وزیر اور مسلمان تھا۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب مسلمان وزیر پہاڑ پر پہنچے گا تو الیاس اس سے ضرور ملنے کے لیے برآمد ہوں گے۔ اس موقع پر لشکر انہیں گرفتار کر لے گا۔ بادشاہ نے وزیر سے بھی اپنے دل کا راز نہیں بتایا اور اس سے بھی یہی کہا کہ میں اب ایمان لانے کو تیار ہوں، تم جا کر الیاس کو لے آؤ تاکہ وہ مجھے ہدایت کریں اور میں ان کی ہدایت پر عمل کروں۔ اور لشکر والوں سے علیحدہ یہ کہہ دیا کہ جب الیاس اس مسلمان وزیر کی آواز پر برآمد ہو تو انہیں فوراً گرفتار کر لینا اور اس موقع پر اپنے قائد یعنی وزیر کی پرواہ نہ کرنا۔ مختصر یہ کہ سارا لشکر مسلمان وزیر کی قیادت میں اس پہاڑ پر پہنچا جس میں حضرت الیاس فروکش تھے۔ وہاں پہنچ کر مسلمان وزیر نے آواز دی اور حضرت الیاس نے ان کی آواز پہچان لی۔ وہی ہوئی کہ اے الیاس، یہ سب مکر و فریب سے آئے ہیں اور تم کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں جو تمہارا مومن ہے وہ مخلص ہے۔ تم باہر جاؤ اور اس سے معالقہ کرو، مصافحت کرو اور اس کے ساتھ پورے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ چنانچہ حضرت الیاس اس کی آواز پر برآمد ہو کر اس سے ملے اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ بادشاہ اپنی رعایا سمیت مسلمان ہونا چاہتا ہے، لہٰذا آپ آ کر ہدایت فرمائیں۔ لیکن یہ لشکر جو زیر کوہ موجود ہے یہ آپ کے بارے میں اچھے عزم لے کر نہیں آیا، مگر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، اب اگر میں آپ کو اپنے ہمراہ نہ لے گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔
बारिवायत इमाम सल्बी इस वक्त हजरत इलियास की तरफ वही की गई कि तुम इनके साथ चले जाओ ताकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जा सके, और मैं वादा करता हूँ कि वो तुमको अपने फर्जंद की मुसीबत में मुब्तला होने की वजह से कोई गजंद ना पहुंचा सकेगा। चुनाचा हजरत इलियास इन लोगों के साथ बादशाह के पास चले गए, मगर वो अपनी परेशानियों की वजह से इनकी तरफ रुख न कर सका। फिर जब इसकी फर्जंद की मौत के बाद अरसा दराज गुजर गया तो इसे ख्याल आया और इसने बादशाह से कहा कि मैं इलियास को लाया था, मगर आप इनकी तरफ मुतवज्जा न हुए और वो वापस चले गए। सुनकर इसने बेइंतहा अफसोस किया, लेकिन हयात क़ुलूब में यह है कि जब मुसलमान वजीर ने पहाड़ पर पहुंचकर हजरत इलियास का नाम लेकर आवाज दी तो बावही परवरदिगार आलम हजरत इलियास बरामद हुए और इसे सलाम किया, उससे मुसाफा फरमाया। फिर जब इसने आने की गरज बयान की तो खुदा ने इलियास से फरमाया कि बादशाह ने जो कुछ कहलाया है वो सरासर फरेब है, वो तुम्हें बुलाकर कत्ल करना चाहता है। तुम इस बिरादर मोमिन से कह दो कि तुम इस बात से ना घबराओ कि अगर इलियास साथ ना गए तो तू कत्ल कर दिया जाएगा। वापस जा और बेखौफ होकर वापस जा, मैं उसे उसके फर्जंद की मौत में इस तरह मुब्तला कर दूंगा कि वो तुझसे कुछ पूछ ही ना सकेगा। चुनाचा वो अपना लश्कर लिए हुए वापस चला गया और बादशाह गमे फर्जंद में मुब्तला होने की वजह से इससे कुछ बात ही न कर सका। फिर अरसे दराज के बाद दरियाफ्त किया तो इसने गमे फर्जंद में मुब्तला होने के हवाले से मुनासिब अल्फाज में कुछ जवाब दे दिया। मेरे नजदीक यही दुरुस्त है, क्योंकि साबिक बयान में साजिशी लश्कर का वाकया की हर स्टेज पर खामोश रहना और बादशाह के हुक्म से सरताबी करना करीने कयास नहीं है। मौलिकीन का बयान है कि हजरत इलियास पहाड़ी जिंदगी गुजार रहे थे, यहाँ तक कि दिल उकता गया और चाहा कि आबादी में जाकर कुछ अरसा गुजारे। चुनाचा पहाड़ से उतरकर आबादी में आ गए और इत्तेफाकन खाना जनाबे यूनिस तक जा पहुंचे। वहां मादर यूनिस से मुलाकात हुई और उन्होंने आपको मेहमान रख लिया। जब जनाबे यूनिस इस वक्त आगोश मादर में थे। हजरत इलियास 1 साल इनके यहाँ पोशीदा तौर पर मेहमान रहे। 1 साल के बाद आप फिर पहाड़ों की जिंदगी गुजारने चले गए। मादर यूनिस को इनके चले जाने का गम था ही कि नागहा हजरत यूनिस इंतकाल कर गए। मादर यूनिस बच्चे को इसी हाल में छोड़कर हजरत इलियास की तलाश में निकल पड़ी और पहाड़ पर इन्हें जा लिया और इनसे कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है कि मैं आपसे अहयाए फर्जंद की दरख्वास्त करूं। हजरत इलियास ने पूछा, इनकी वफात को कितने दिन गुजरे? कहा 7 दिन हो चुके हैं। हजरत इलियास इनके साथ चल पड़े और वहां पहुंचकर जबकि इनकी वफात को 14 दिन गुजर चुके थे, खुदा से दुआ की और वो जिंदा हो गए। हजरत इलियास फिर सहरा सहरा पहाड़ पर पहुंच गए और ताहाल लोगों की नजरों से गायब रहे। इसी दौरान में बारगाह खुदावंदी में अर्ज परवाज हुए कि खुदाया कौम की बेवफाई और सरकशी से आजिज आ चुका हूँ, अब तेरी बारगाह में पहुंचना चाहता हूँ। खिताब आया कि इलियास तुम मेरी हुज्जत हो जमीन में, मैं जमीन को तुम्हारी बरकत से खाली नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों की इस्लाह हाल का ताल्लुक तुम्हारे वजूद से है। सूरतुस सफा जिल्द अव्वल सफा 111। फिर खुदावंद आलम ने फरमाया कि ए इलियास जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। हजरत इलियास ने अर्ज की, मालिक अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि इन लोगों पर 7 साल कहत मुसल्लत किया जाए ताकि ये ईमान लाएं। इरशाद बारी हुआ कि 7 साल की मुद्दत बहुत होती है, बेहतर यह है कि 3 साल का कहत इन पर मुसल्लत कर दिया जाए। अलगरज शदीद कहत पड़ गया। हजरत इलियास दौरान कहत एक औरत के मकान की तरफ से गुजरे तो इसने रोगन जैतून और आटे को मिलाकर रोटी तैयार की और इनको खिलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आटे और जैतून का बर्तन हमेशा के लिए पुर हो गया। हजरत इलियास इसी दौरान कहत में अलियासी के मकान में वालिद हुए। इनकी मां ने इन्हें पोशीदा रखा और इनकी खिदमत की। अलियासी चूंकि बीमार थे, इसलिए इनकी मां ने ख्वाहिश की कि इसके शिफा के लिए दुआ की जाए। चुनाचे जनाब इलियास ने दुआ की और वो शफायाब हो गए। सेहतियाब होने के बाद अलियास ने हजरत इलियास पर ईमान लाए और इनके साथ रहने को अपने ऊपर लाजिम करार दे दिया। तारीख तिबरी में है कि हजरत इलियास जब अलियासी के घर पहुंचे तो भूख से इनकी हालत गैर थी और इनके बचने का कोई इम्कान न था। ये देखकर हजरत इलियास ने इनके लिए रोटी का बंदोबस्त किया और वो बच गए। ये देख के अलियासी की मां ने कहा कि आप इसको हम अपने हमराह लेते जाएं और अपने साथ रखें। चुनाचा वो इनके हमरा हो गए।
تبری میں ہے کہ جب قحط کو 3 سال گزر گئے اور بے شمار انسان جانور وغیرہ تباہ ہو چکے تو حضرت الیاس علیہ السلام الیاسی کو ہمراہ لے کر لاجب بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اب بھی ایمان لا تاکہ قحط ختم کرایا جائے، مگر وہ راہ راست پر نہ آیا۔ لیکن حضرت الیاس نے برحم پیغمبری دعا کی اور قحط کی بلا دور ہو گئی۔ تاریخ تبری جلد اول صفحہ 176 میں ہے کہ حضرت الیاسی کو اپنی قوم پر اپنے خلیفہ مقرر کر دیا۔ روزۃ الصفا جلد اول صفحہ 116 میں ہے کہ حضرت الیاس نے الیاسی کو اپنے خلافت کے لیے وصیت کر دی، یعنی انہیں اپنا خلیفہ اور وصی بنا دیا۔ ارائس سلبی صفحہ 145 میں ہے کہ حضرت الیاس نے حضرت الیاسی کو اپنا جانشین بنا دیا اور اس کی صورت یہ کی کہ اپنی ابا ان کے کاندھے پر ڈال دی، اور یہی ان کے خلیفہ بنانے کی نشانی اور دلیل تھی۔ فریقین کے علماء محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ خداوند عالم نے اپنی مصلحت کی بنا پر حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، حضرت الیاس کو ابدی زندگی عطا کی ہے۔ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں اور حضرت خضر اور حضرت الیاس زمین پر ہیں۔ حضرت خضر کے سپرد سمندروں، دریاؤں اور جزیروں میں رہبری کرنا ہے اور حضرت الیاس کے حوالے بیابانوں اور صحراؤں میں ہدایت کرنا ہے۔ اکثر مورخین نے حضرت الیاس کے رفع آسمانی کو تحریر کیا ہے اور پورا زور دے کر لکھا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ ہمارے علامہ معاصر مولانا محمد بشیر نے بھی اپنی کتاب تاریخ اسلام کے جلد اول صفحہ 188 میں یہی کچھ تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، چنانچہ خدا نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ان کو پر عطا کیے کہ وہ آسمان پر اڑ گئے۔ لیکن صاحب کتاب کے نزدیک یہ تمام اقوال بالکل غلط ہیں۔ صاحب کتاب مورخ حروی کے اس فرمانے کو صحیح سمجھتے ہیں کہ حضرت الیاس جب اپنی قوم کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے خدا سے دعا کی کہ مجھے ان لوگوں سے دور فرما دے، میں اب ان لوگوں میں رہنا نہیں چاہتا۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے ایک مدت معین کر دی۔ چنانچہ وہ مدت معین کے قریب ہوتے ہی پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں ایک گھوڑا جو آتشی تھا اور سواری کے سامان سے آراستہ تھا ظاہر ہوا۔ حضرت الیاس اس پر سوار ہو گئے اور الیاسی کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور اپنا اونی جبہ بھی انہی کو پہنا دیا۔ پھر اسی وقت خدا نے ان سے شہوات نفسانی کو دور کر دیا اور لوازم جسمانی کو ختم کر دیا اور انہیں لوگوں کی نظروں سے پردہ عزت میں پوشیدہ کر دیا۔ روزۃ الصفا جلد اول صفحہ 112۔ اور یہی کچھ امام محدثین حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے کتاب حیات القلوب جلد اول صفحہ 226 میں بہت سی احادیث نقل کرنے کے بعد دعائے الیاس کی روایت نقل کی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مؤلف کہتا ہے کہ ان احادیث اور حدیث مذکورہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت الیاس حضرت خضر کی مانند زمین میں ہیں اور زندہ ہیں، اور اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا۔ اپنی اس تحقیق کی تصدیق میں انہوں نے علامہ ابن شہر آسوب کی ایک روایت بھی نقل فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی طرف سے گزرے تو ان کی کان میں یہ آواز آئی کہ خدایا مجھے امت محمدیہ میں سے قرار دے۔ یہ سن کر وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، دیکھا کہ ایک سفید بالوں کا انسان محو عبادت ہے جس کا قد 30 ہاتھ کا ہے۔ حضرت نے پہچان لیا کہ یہ الیاس ہیں۔ انہوں نے کہا میں سال میں ایک بار طعام استعمال کرتا ہوں اور آج کا دن کھانا کھانے کا ہے۔ اس کے فوراً بعد غیب سے کھانا آ گیا اور دونوں انبیاء نے کھانا تناول فرمایا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت الیاس مقام لجل بگ سے روانہ ہو کر جلجال پہنچے، پھر وہاں سے مقام بیت ایل گئے۔ حضرت الیاسی آپ کے ہمراہ تھے۔ وہاں بہت سے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور الیاسی سے کہا کہ عنقریب تمہارا یہ نبی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کے بامقام اریحا پہنچے، پھر روانہ ہو کر اردن وارد ہوئے۔ وہاں آپ کے 50 شاگردوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ دریائے اردن کی طرف گئے اور اپنی ابا پانی پر ڈالی تا زمین خشک راستہ بن گیا۔ آپ روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ نے الیاسی کو دعا دی، پھر ان سے اشارتاً بتایا کہ میں آج غائب ہو جاؤں گا
अलगरज एक सवारी के जरिए नजरों से गायब हो गए। बारिवायत रोज़तुस सफ़ा, हजरत इलियास के गायब हो जाने के थोड़े अरसे बाद इस मुल्क पर एक जाबिर तरीन बादशाह का तसल्लुत हो गया और इसने वहां के सरकशों को तहे तेख कर डाला। इमाम सल्बी अराइज में लिखते हैं कि लाजिब और इसकी हरकतों की वजह से इलियास के बाद खुदावंद आलम ने एक दुश्मन तरीन बादशाह को इन पर तसल्लुत दे दिया और इसे लाजिब और इसकी औरत अरबील को इसी बाग में कत्ल किया जिसे अरबील ने मज़दकी मर्द मोमिन से जबरन छीन कर इसे कत्ल कर दिया था। फिर कत्ल के बाद इनके मुर्दार लाश को यूं ही पड़े रहने दिया, यहाँ तक कि गोश्त गल सड़ गए और हड्डियां चूरा चूरा हो गई। जिस तरह खज़र अलैहिस्सलाम आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते जाते रहते हैं, इसी तरह हजरत इलियास भी इन हज़रात की खिदमत में हाजिरी देते रहते हैं। मुफज्जिल बिन उमर का बयान है कि मैं एक दिन हजरत इमाम मोहम्मद बाकर की खिदमत में हाजिरी के लिए गया तो सरियानी में कुछ कहते हुए सुना। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो पूछा, हुजूर क्या बातें कर रहे थे? फरमाया, मुफज्जिल सुनो, इलियास नबी बड़े फसीह बलीग हैं। कससुल जज़ायरी। बारिवायत रोज़तुस सफ़ा, हजरत इलियास हर साल माह रमजान का रोजा बैतुल मुक़द्दस में रखते हैं। ईद कुर्बान मस्जिद क़ुबा में करते हैं जहां हजरत खिज़र भी होते हैं और अमूर खलाइक पर तबादला ख्यालात भी करते हैं। बारिवायत अजाइबुल क़सस, वो मौसम हज में हर साल हज करने मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं। बारिवायत हयातुल क़ुलूब, ये दोनों अरफे के दिन अरफात में बाहम मुलाकात करते हैं और सालिहीन की जमात इन्हें देखती और इनसे मिलती रहती है। मौरिख़ हरवी साहिब रोज़तुस सफ़ा लिखते हैं कि हजरत इलियास की दावत व तबलीग की मुद्दत हमें मालूम नहीं है और इसका भी इल्म नहीं है कि वो कब तक जिंदा रहेंगे। वो फराइज की अंजामदही करते हैं, सालहा से मिलते जुलते और इनको हिदायत देते हैं। और ठीक इसी तरह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी अपने अयाम जिंदगी गुजार रहे हैं। वो फराइज की अंजामदही फरमाते हैं, सुलह और उलमा से मिलते और इन्हें हिदायत देते हैं और अपने लोगों की पूरी तवज्जो के साथ खबरगिरी करते हैं और हुज्जत खुदा की हैसियत से पर्दा गैब में हैं और क़यामत के करीब ज़हूर फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा अज्जल फरजहू। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के खलीफा और जानशीन थे। इनको हजरत इलियास ने अपनी गैबत से क़िब्ल अपना खलीफा बनाया था। वो बारिवायत तिबरी हजरत इलियास के चले जाने के बाद दर्जे नबूवत पर फाइज हुए। वो दीगर अंबिया की तरह मासूम, अफजल कायनात और आलिम ज़माना थे। बारिवायत रोज़तुस सफ़ा, हुक्म खुदा से नबी बनाए गए थे। लफ्ज़ अलियासी के मायने बारिवायत नासिख तवारीख रहमत खुदावंदी के हैं। ये लफ्ज़ इब्रानी हैं। इन्हें बारिवायत हयातुल क़ुलूब इब्ने उजूज यानी बूढ़ी औरत का फर्जंद कहा जाता था क्योंकि इनकी विलादत इस वक्त हुई थी जबकि इनकी वालिदा बूढ़ी हो चुकी थी। ये अंबिया बनी इसराइल में से थे। इनके वालिद माजिद का नाम बारिवायत नासिख तवारीख शहाफत और बारिवायत रोज़तुस सफ़ा अख्तूत था। वो बनी इसराइल में बड़ी नुमाया हैसियत रखते थे। इनका पेशा ज़रात था। दिन भर रोज़ा रखते थे और सारी रात इबादत में गुजारते थे। इन्हें खुदा ने पानी पर चलने, मुर्दे को जिंदा करने, कोर मादा ज़ात को बीना बनाने और मबरूस को शफा देने की कुदरत इनायत फरमाई थी। इनके मौजज़ात बेशुमार थे। बारिवायत रोज़तुस सफ़ा जिल्द अव्वल सफ़ा 113। इनके खलीफा और जानशीन हजरत ज़ुल्किफ़ल थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।